انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے تعلقات، طرفین کے تعلقات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ طرفین میں سے کسی کے بھی آگے بڑھنے کے امکانات نہیں رہتے۔ ایسے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں فرد ثالث کو دخل دینا چاہیے، وہاں فرد ثالث کو دخل دینا چاہیے۔ کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان میں اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، شریعت حکم دیتی ہے عام مسلمانوں کو، جو ان کے قریب رہنے والے، ان کے جان میں پیش آنے والے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ تم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دو بھائی جھگڑ رہے ہیں، تمہاری دو بہنیں جھگڑ رہی ہیں، میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اولاد اور والدین میں جھگڑا ہو رہا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مسئلہ تو میرے گھر سے متعلق نہیں، تم سب بھائی بھائی ہو، دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو یوں دیکھو کہ جیسے تمہارے اپنے بھائی لڑ رہے ہیں، دو مسلمان عورتیں لڑ رہی ہیں، اس نظر سے دیکھو تمہاری اپنے بہنیں لڑ رہی ہیں، اولاد اور والدین میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس نظر سے دیکھو کہ تمہارے اپنے قوم کے بڑوں میں اور تمہاری اپنی قوم کے چھوٹوں میں اختلاف ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر صلح کرو اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی اختلاف، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کو ختم کیا کرتے تھے۔ اہل قبا میں قبیلہ بنو عامر بن عوف بسا کرتا تھا، ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صلح کروانے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرفین کو آپس میں بیٹھا کر سمجھایا، دونوں کی بات سنی، اور دونوں کی بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب مشورے دے کر دونوں کو ملا کر باہم سیر و فکر کر کے لوٹا ہے۔ حالانکہ جماعت کا وقت ہو چکا تھا، ادھر مسجد نبوی جماعت کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی، مگر اصلاح کی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو نتیجے تک پہنچانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ کے نبی نہیں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے۔ ابو بکر نے کہا کہ نبی کی جگہ ابو بکر کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اب آگے بڑھیے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، جماعت چل رہی تھی، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی آمد کو محسوس کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر امام بن کر آپ نے نماز مکمل کی۔ جیسا معاملہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا تھا، بالکل ویسے ہی اس موقع پر بھی ہوا کہ ابو بکر نماز شروع کر چکے تھے، درمیان میں پہلی رکعت جاری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ امام بن کر آپ نے نماز مکمل کی۔ تو مطلب قرآن بھی کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بات نہ بن رہی ہو تو معاملے کو طول نہ دو، جھگڑے کو طول نہ دو، ایسا کرو لڑکے کی جانب سے ایک سمجھدار کسی شخص کو بلاؤ، لڑکے کی جانب سے کسی لڑکا اور لڑکی دونوں کی جانب سے تو نمائندہ اشخاص کو بلاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اشخاص لڑکی کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والا، لڑکے کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والا، یہ دونوں اگر اصلاح کی جذبے سے آئے، قرآن کہتا اللہ ضرور و ضرور بڑی سے بڑی مشکل کا حل نکالے گا، بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کرے گا۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور ان دونوں کو توفیق دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اصلاح کی نیت سے آئے۔ کوئی اگر راؤڈیزم کی نیت سے آتا ہے، روزداری کی نیت سے آتا ہے، توڑنے کی نیت سے آتے تو نہیں، نیت ہونی چاہیے اصلاح کی۔ لڑکے کی جانب سے جو آ رہا ہے وہ بھی یہ نیت لے کر آئے، بات کسی طرح بنا دی جائے، ٹوٹنے والے رشتے کو کسی طرح سے جوڑ دیا جائے، لڑکی کی طرف سے آنے والا بھی اسی نیت سے آئے، دونوں اگر یہ نیت لے کر آتے، قرآن کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، ایسے مشورے میں اللہ کی تائید ہوتی ہے، ایسے مشورے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسائل کو بھی آسانی سے حل کرنے کی توفیق انہیں دے گا۔ تو دیکھو شریعت میں تعلیم دیتی ہے، جو اشخاص، دو گھروں، دو خاندانوں کو لڑکے جھگڑتے دیکھو آگے بڑھ کر جو صلح کرواؤ۔ آج افسوس ہے لڑنے والے موجود ہیں، گلی گلی موجود ہیں، گھر گھر موجود ہیں، اور اصلاح کرنے والا کہیں نظر آتا ہے؟
کسی کے اندر اصلاح کرنے کا جذبہ، نبی کی یہ سنت کہاں چلی گئی ہمارے اندر؟ ہمارے نبی سبحان اللہ کہیں بھی اختلافات کو دیکھتے طول دیے بغیر ختم کرتے، آگے بڑھ کر صلح کرتے۔ آج نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے خاندان میں اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں اور صلح کرنے کا جذبہ دوسرے رشتے داروں۔ اور یاد رکھنا، صلح صفائی کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے ممکن ہے آپ کو بھی بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کی عزت آبرو میں بھی آنچ آئے گی، آپ کو بھی بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی۔ برداشت کرنا یہ اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے دین کی خاطر ہے، ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنے کی خاطر ہے۔ اس راستے میں آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے گی، جو بھی تبصرے آپ سنیں گے، جو بھی گالیاں آپ سنیں گے لوگوں کے درمیان اصلاح کراتے ہوئے، یہ ساری گالیاں، یہ سارے تبصرے، یہ ساری تکلیفیں آپ کے گناہوں کو مٹائیں گے، آپ کے اجر ثواب میں اس سے اضافہ ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اپنی انہوں نے کچھ کہہ دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بہنجے لگتے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی بہن تھی اسما رضی اللہ عنہ، جن کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، انہی کے فرزند عبداللہ بن زبیر۔ تو خالہ اور بہنجے میں اختلاف ہو گیا، عائشہ اور عبداللہ بن زبیر میں اختلاف ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ کے حق میں کوئی سخت بات کہہ دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، میں آج کے بعد عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں، میں آج کے بعد عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا، چند دن گزرنے کے بعد بے چین میں کسی طرح سے بات کر لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ نظر مان لی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی، اس بات کی میں اللہ تعالیٰ سے نظر مانتا ہوں، کیونکہ دینی مسئلہ تھا، دینی معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے دریغ خرچ کرتی تھی، اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ دیا تھا، دینی معاملہ تھا وہ، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا میں بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر۔ بخاری شریف کی روایت۔ مدت گزر گئی، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت پریشان ہوئے، بہت بے چین ہوئے، بارہا کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی خالہ مان جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئی، آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر نے مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ ان دونوں سے کہا کہ آپ کسی طرح سے مجھے مائی عائشہ سے ملا دیجیے۔ غور کرو، اختلافات ہر جگہ ہوتے، صحابہ میں بھی ہوتے تھے، اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، اختلاف ہونے کے بعد فوراً نادم ہونا، احساس کرنا اپنی غلطی کا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ صحابہ اتنے عظیم تھے لیکن کس طرح انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا تھا رضی اللہ عنہ مجمعین۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوراً کہا مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود سے مجھے مائی عائشہ سے کسی طرح ملا دیجیے۔ مسور بن مخرمہ عبدالرحمن بن اسود دونوں ان کو لے کر گئے، عبداللہ بن زبیر کو لے کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے، دستک دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود نے اپنے دونوں کے نام لے کر کہا ہم مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود ہیں۔ کہا کہ مائی ہم آ سکتے ہیں آپ کے پاس؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا بالکل آ سکتے ہو، آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ بن زبیر ہے، کیونکہ اگر کہتے عبداللہ بن زبیر ہیں تو بھی آنے نہ دیتے، اس لیے کہا ہمارے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں، کیا آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں؟ کہا بالکل تمہارے ساتھ جو بھی ہے ان کو لے کر آؤ میرے گھر پہ۔ گھر میں داخل ہو گئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر آگے بڑھے اور اپنی خالہ سے لپٹ گئے، اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگے، معافی مانگنے لگے اپنی غلطی پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی اس ندامت کو دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ بے ساختہ رونے لگی، بے ساختہ دل دلانے لگی اور اپنے بہنجے عبداللہ بن زبیر کو معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے نظر مان لی تھی، اپنی نظر کے کفارے کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 40 غلام آزاد، 40 غلام، حالانکہ نظر کے کفارے میں یہ غلام آزاد کریں تو کافی ہے، ایک غلام آزاد کر دیں تو کافی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو اہل اللہ ہوتے اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف واجبات پر واجب مقدار پہ کفایت نہیں کرتے، وہ واجب مقدار سے آگے بڑھ کر سنت اور نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں جو اپنی نظر توڑنی پڑی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ بات نہیں کریں گے، بات کر دیا تو 40 غلام اس نظر کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کی اور تعلقات درست ہو گئے۔ تو محترم بھائیوں
یہ دیکھیے کہ ہمارے اخلاق کا نمونہ ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نمونے ہیں، کیسے ان کے درمیان اختلافات ہوتے، لڑائیاں ہوتی، لیکن کیسے پھر وہ دیکھتے دیکھتے باہم شیر و شکر ہو جایا کرتے تھے۔ آج معاشرے میں اسی چیز کا فقدان ہے، لڑنے والوں کو ملانے والے نہیں پائے جاتے۔